بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کی مینجمنٹ ایک چیز کے متعلق بہت ہی لوز کنٹرول رکھا گیا ہے پی آئی اے میں، یہ ہے ایئر کرافٹ یوٹیلائزیشن کا ایریا۔ ایئر کرافٹ یوٹیلائزیشن جب تک میکسیمم نہ ہو اس وقت ایئر لائنز اپنا میکسیمم ریونیو ارن نہیں کر سکتی۔ میں جب پی آئی اے میں چیف انٹرنل آڈیٹر تھا تو 2002 میں نے اپنی پریزنٹیشن میں پی آئی اے کی آڈٹ کمیٹی کو، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آڈٹ کمیٹی کو میں نے انفارم کیا کہ 1999 سے 2002 تک پی آئی اے کے ایئر بس A300 ایئر بس ایئر کرافٹ 1571 دن گراؤنڈڈ رہے، جس کی وجہ سے پی آئی اے کو 5.3 بلین روپیز کا لاس ہوا۔ اس وقت میری بات پہ توجہ نہیں دی گئی، اور یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ مجھے اس طرح کی اور ایک دو چیزوں کی وجہ سے مجھے تبدیل کر دیا گیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان چیزوں میری اس آبزرویشن کو سیریسلی لیا جاتا اور پی آئی اے کے ایئر کرافٹ کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمم اویل کیا جاتا تو پی آئی اے آئندہ اس اکاؤنٹ میں ہونے والے نقصانات سے بچ سکتی تھی۔ اب اس کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ 2002 کے بعد 19 سال گزر گئے۔ 2018 میں پی آئی اے کا ایک 777 ایئر کرافٹ فیبرری 2018 سے گراؤنڈڈ تھا، اور وہ 15 مہینے کے بعد وہ ایئر کرافٹ ریپیئر ہوا، مطلب 777 ایئر کرافٹ 15 مہینے گراؤنڈڈ رہا۔ اس کے متعلق میں آپ کو گراؤنڈڈ ایئر کرافٹ کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ ایئر لائن انڈسٹری میں اے او جی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایئر کرافٹ آن گراؤنڈ۔ اگر کسی ایئر لائن میں اے او جی کوئی ایئر کرافٹ ہو تو اس وقت ہر طرح کے ہنگامی اقدامات کیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایئر کرافٹ کے جو بھی ٹیکنیکل پرزادات ہیں یا جو بھی تکنیکی نقص ہے اس کو فوراً دور کیا جائے، اور 24 آور نوٹس پہ اے او جی ایئر کرافٹ آن گراؤنڈ کا میسیجز تمام دنیا میں بھیجے جاتے ہیں جہاں جہاں سے یہ پارٹس ریکوائر ہوں، اور ان کو اپنی اصل قیمت سے دگنی یا چوگنی قیمت پہ بھی اگر اویلیبل ہوں تو ان کو خریدا جاتا ہے، اور ایئر کرافٹ کو فوراً ایئر بورن کیا جاتا ہے اور اس جہاز کو ریپیئر کر کے فوراً اس کو پرواز کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہ تو ایئر لائن کی نارمل پریکٹس، ایئر لائنز کی نارمل پریکٹس ہے۔ اس کے علاوہ اگر جہاز گراؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ صرف نارمل چیک اپس کے لیے، نارمل ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے گراؤنڈ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی نظیر، اس طرح کے ریکارڈ کسی اور ایئر لائنز میں نہیں ہے کہ 15 مہینے ملینز آف ڈالرز کے جہاز گراؤنڈڈ رہیں اور وہ کسی کی کوئی اس پہ ایکشن نہ لیا جائے۔ میں اس سلسلے میں یہ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پی آئی اے کسی کی پرائیویٹ ایئر لائن نہیں ہے۔ اگر پرائیویٹ ایئر لائن ہوتی یا پرائیویٹ ایسٹ ہوتا تو کبھی اس طرح کی کوتاہی نہ کی جاتی، اور اس سلسلے میں کبھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، اور ان کو پی آئی اے کا ایک کلچر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان پی آئی اے کی اونر ہے، اپنے اونر سے کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے، اس کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، لیکن پی آئی اے کی بہت سی باتیں اونر سے چھپائی جاتی ہیں اور سب کچھ اچھا ہے کہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک ٹیکسی ڈرائیور کی ٹیکسی خراب ہو جائے تو وہ اپنی ٹیکسی صحیح کرنے کے لیے اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنی ٹیکسی سڑک پہ نہیں لے جا سکوں گا اور گھر کی آمدنی نہیں کما سکوں گا تو میرے گھر میں فاقے ہو جائیں گے، تو وہ اس سلسلے میں اگر اس کو سونا بھی، گھر کا سونا بھی بیچنا پڑے تو وہ بیچ کے اپنے جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ ٹیکسی کو ریپیئر کراتا ہے۔ لیکن پی آئی اے میں 15 مہینے جہاز گراؤنڈڈ رہا، اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے۔ A320 ایئر کرافٹ 1 سال خراب رہا، ATR ایئر کرافٹ بہت لمبے عرصے تک خراب رہے۔ اس سے پہلے 2002 سے لے کے 2021 کا ریکارڈ میرے پاس 2019 تک کا ریکارڈ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اگر چیک کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاز بہت لمبے عرصے تک خراب رہے ہیں، اور
انجینئرنگ کی کوتاہی کی وجہ سے اور مینجمنٹ کی کوتاہی کی وجہ سے وہ جہاز وقت پر ریپیئر نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ صرف یہ 777 ایئر کرافٹ اور A320 جو گراؤنڈڈ ہے اس کی وجہ سے 10 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ پچھلے وی لاگ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو صحیح کرنے کے بجائے صرف ایک چیز کی طرف گورنمنٹ کی اور عوام کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ پی آئی میں غلط بھرتیاں ہو گئی ہیں اور امپلائیز کو نکال دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصل مسئلے مینجمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ کے ہیں، غلط ڈیسیجن کے ہیں، پراپر کنٹرولز اور نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ میں یہ گورنمنٹ سے استدعا کروں گا کہ تمام مانیٹری ایجنسیز، نیب، FIA اور جو بھی ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ اس چیز کا بھی محاسبہ کریں کہ میں نے جب 1999 سے 2002 کے لاسز بتائے تھے ان پہ کیوں ایکشن نہیں لیا گیا، اور 2002 سے 2021 تک جو جہاز خراب ہوئے ہیں اور ایئر کرافٹ پراپرٹی یوٹیلائز نہیں ہوئے اس کی وجہ سے ایئر لائن کو جو لاس ہوا ہے اس کے ذمہ داران کون تھے اور ان کے خلاف پراپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور میں اس سلسلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ایئر کرافٹ یوٹیلائزیشن میں ایک اور پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ جیسے 777 کا نارمل انڈسٹری پریکٹس میں 9 گھنٹے یہ ایوریج ٹریول کرتے ہیں، یہ فلائی کرتے ہیں ایئر کرافٹ، جبکہ اس کے مقابلے میں پی آئی کی ایوریج 4 گھنٹے رہی ہے۔ اس سب چیزوں کو یہ ایک سمپل کامن سینس کی چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے ان چیزوں کی طرف، یہ بیسکس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اس وجہ سے ایئر لائن نے لاسز اٹھائے ہیں اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔